ایک چھوٹے سے قصبے میں جو سرسبز پہاڑیوں کے درمیان واقع تھا، روز اور جیک نامی ایک جوڑا رہتا تھا۔ وہ کئی سالوں سے شادی شدہ تھے، لیکن حالیہ دنوں میں ان کا رشتہ کشیدہ ہو گیا تھا۔ ان کے دل جھگڑوں اور غلط فہمیوں سے بھر گئے تھے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن نا امید ہو کر انہوں نے قصبے کی ایک بزرگ خاتون ایلن سے ملنے کا فیصلہ کیا، جو اپنی حکمت اور رہنمائی کے لیے مشہور تھی۔ ایلن نے انہیں اپنے آرام دہ گھر میں خوش آمدید کہا اور ان کی مشکلات سنے۔ ان کی کہانی سننے کے بعد ایلن نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ انہیں اپنے باغ میں لے گئی جہاں دو پودے ساتھ ساتھ اگ رہے تھے۔ ایک پودا سرسبز اور صحت مند تھا، جبکہ دوسرا مرجھا چکا تھا اور کمزور نظر آ رہا تھا۔ ایلن نے وضاحت کی، یہ دونوں پودے ایک ہی دن لگائے گئے تھے۔ ان کی صحت میں فرق ان کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہے۔ صحت مند پودے کو باقاعدگی سے سورج کی روشنی، پانی اور توجہ ملی، جبکہ مرجھائے ہوئے پودے کو نظر انداز کیا گیا، اندھیرے میں چھوڑ دیا گیا اور اسے مناسب پانی نہیں ملا۔ جیک اور روز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس تشبیہ کو سمجھا۔ ایلن نے مزید کہا، رشتے بھی ان پودوں کی طرح ہیں۔ انہیں پھلنے پھولنے کے لیے مسلسل دیکھ بھال، توجہ اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے شریک کے حیات کی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہیں، بات چیت میں ناکام رہتے ہیں یا انہیں نظر انداز کرتے ہیں، تو رشتہ مرجھا جاتا ہے۔ ایلن نے ایک سادہ مشق بھی بتائی، ہر دن ایک لمحہ نکال کر ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں۔ بغیر روکے سنیں اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مہربانی اور ہمدردی کے عمل ہی رشتے کو پروان چڑھاتے ہیں۔ جیک اور روز نے دل سے اس مشورے پر عمل کیا۔ انہوں نے اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی قدر کرنا شروع کی، کھل کر بات چیت کی اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ ان کے رشتے میں پھر سے محبت اور چاہت واپس آ گئی۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ رشتے اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب ہم ان عناصر کو نظر انداز کرتے ہیں جو انہیں زندہ رکھتے ہیں۔ پودوں کی طرح انہیں بھی محبت، ہمدردی اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے رشتوں کو محبت اور ہمدردی سے پروان چڑھا کر ہم انہیں وقت کے امتحان میں کامیاب بنا سکتے ہیں۔